ذاکر وسیم عباس بلوچ نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے مدعا کیا وہ انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آرگن ڈالنا کس جگہ پہ ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس جگہ پہ اپنے عضو کو ڈالیں، پھر انہوں نے اپنے عضو کو میرے اندر ڈالا۔ السلام علیکم، میرا نام سمانہ امیر ہے، میں چک شیاں تحصیل گوجر خان ضلع راولپنڈی کی رہنے والی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مجلس تھی، تو ہم نے اس مجلس کے لیے ذاکر وسیم عباس بلوچ کو بلایا تھا۔ یہ غالباً 2004 کی بات ہے۔ تو جس وقت وہ نیاز طے کر رہے تھے، انہوں نے وہاں کے بانی مجلس سے کہا کہ ویسے تو میری نیاز جو ہے وہ بنتی ہے 2 لاکھ روپے، لیکن آپ لوگ مجھے جو ہے 1.5 لاکھ روپے نیاز دے دیں اور ساتھ میں مجھے مدعا کے لیے ایک لڑکی دے دیں، کیونکہ نفس کی خواہش جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے میں گمراہ ہونے سے بچ جاؤں گا، آپ کی نیاز بھی بچ جائے گی اور مولا علی جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اجر بھی دیں گے۔ چونکہ نیاز میں سبھی گاؤں کے لوگ حصہ ڈالتے ہیں، تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ گھر آ کے کہا انہوں نے مجھے کہ اس طریقے سے جو ذاکر وسیم عباس بلوچ ہے اس نے مدعے کے لیے ایک لڑکی کا کہا ہے، تو اس کے ساتھ تم مدعا کر لو۔ مجھے اس وقت طلاق ہوئی تھی اور میری اسی وقت ہی عدت پوری ہوئی تھی، تو میں اس بات پہ راضی ہوگی۔ اور انہوں نے مجھے کہا 3 گھنٹے کی بات ہے، کیونکہ ذاکر وسیم عباس نے مجلس سے 3 گھنٹے پہلے ہی آنا تھا، تو میں اس بات پہ راضی ہوگی۔ اس وقت وسیم عباس بلوچ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو پھر جب ذاکر وسیم عباس بلوچ جو ہے وہ مجلس سے 3 گھنٹے پہلے آئے تو ہمیں ایک علیحدہ کمرہ دے دیا گیا۔ ہم دونوں وہاں پہ بیٹھ گئے اور بات چیت کرنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے بھی آپ کسی عورت کے قریب گئے ہیں، لیکن خیر یہ سوال پوچھنے کی مجھے ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ ان کے شرمیلہ پن سے اور ان کے جھجک سے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ آج تک انہوں نے کبھی کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرما رہے تھے اور گھبرا رہے تھے۔ میں نے ہی ان سے کہا کہ ادھر آ کے میرے پاس آ کے بیٹھ جائے۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور ہم نے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ان سے میں نے بہت دفعہ کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیں، لیکن وہ بہت زیادہ شرما رہے تھے اور گھبرا رہے تھے۔ آخرکار میں نے ہی ان کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا، تو اس طرح سے وہ ایک دم سے تھر گئے نا۔ تو میں نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم نے فرینچ کس کی، بہت زیادہ مزہ آیا، اسی طرح سے ہم لوگ پیار کرتے رہے۔ تو پھر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آرگن ڈالنا کس جگہ پہ ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس جگہ پہ اپنے عضو کو ڈالیں، پھر انہوں نے اپنے عضو کو میرے اندر ڈالا اور تقریباً 1 منٹ کے بعد ہی وہ فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو تھے پہلے والے، ان کو تو 7 سے 8 منٹ لگتے تھے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو نیا بندہ ہوتا ہے پہلی دفعہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، بعد میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اب یہ کیسے ہوگا، یہ تو بالکل ڈھیلا پڑا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ پہلے کی طرح اکڑ جائے گا۔ پھر میں نے ہی ان کو چھیڑا اور ان سے پیار وغیرہ کرنے لگی۔ ان کا جو عضو ہے وہ دوبارہ سے سخت ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اور پھر ہم نے دوبارہ سے کیا۔ پھر ہمیں 4 سے 5 منٹ لگے، میں بھی فارغ ہو گئی اور وہ بھی فارغ ہو گئے۔ دوسری دفعہ ہم لوگ دونوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس کے بعد وہ مجلس کر کے چلے گئے۔ میری بہت زیادہ خواہش رہی کہ وہ کبھی پھر دوبارہ ہمارے گاؤں میں آئیں اور ہم دوبارہ مدعا کریں، لیکن پھر ان کی شادی ہو گئی اور ان کے خیالات ہی بدل گئے۔ لیکن میں ان کو ہمیشہ میں نے بہت زیادہ یاد کیا، اور ہم نے وہ جو وقت ساتھ گزارا تھا اس پہ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔